7:30 بجے رات کو یہ کال موصول ہوتی ہے کہ کہیں پر وہ پارک ہوئی ہوتی ہے. تو جب اس گاڑی کو دیکھا جاتا ہے, اس کی پوری ڈیٹیل لے کر اس فیملی سے کوآرڈینیٹ کیا جاتا ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ گاڑی تو ان کا بیٹا فاروق ارشد لے کر گیا تھا, صبح نکلا ہے, اور نہ ابھی تک وہ خود واپس آیا نہ اس کی گاڑی واپس آئی ہے. جب وہ گاڑی ہمیں لاوارث لاپتہ گاڑی ملتی ہے تو فیملی سے کانٹیکٹ کرنے پر یہ چیز ریویل ہو جاتی ہے کہ یہ گاڑی میں سوار اس کا بیٹا فاروق ارشد تھا. فیملی کو یہ چیز جب ہم ریویل کرتے ہیں تو فوری طور پر ہم پولیس اب کارروائی کر کے اس جو فاروق ارشد ہے اس کے حوالے سے ایک کیس رجسٹر درج کروا دیتی ہے فیصل ٹاؤن تھانے کے اندر, اور ہماری پوری کی پوری ڈیٹیکشن کی ٹیمیں اس کام کے لیے لگ جاتی ہیں کہ جی کس طریقے سے ہم اس پورے کے پورے میٹر کو آگے فردر انویسٹیگیٹ کریں, ڈیٹیکٹ کریں کہ کس طریقے سے اور کس طریقے سے یہ گاڑی یہاں تک پہنچی. واقعے کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ فاروق ارشد رات کو تقریباً 3:30 بجے ایکوا گاڑی کے اندر اپنے دوست ولید کے ساتھ واپس ہو کر اپنے گھر آتا ہے. جب گھر آتا ہے تو جہاں سے پھر دوبارہ وہ اسی گاڑی کے ساتھ نکل کر وہ برکت مارکیٹ میں چلا جاتا ہے. برکت مارکیٹ میں جب وہ گھوم پھر رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کی ملاقات ایک مناظم حسین لڑکے سے ہوتی ہے جو اپنا موٹر سائیکل وہاں پر قریبی پارک کرتا ہے, اور مناظم حسین اس کے ساتھ گاڑی ایکوا کے اندر سوار ہو جاتا ہے. اس دوران ان کی آپس میں کنورسیشن ہوتی ہے, چٹ چیٹ ہوتی ہے, وہ کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں. دونوں سگریٹ کے بھی شوقین ہوتے ہیں, وہ بیٹھ کر اپنی گپ شپ اور اس طرح سگریٹ نوشی بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بعد فاروق ارشد اور مناظم حسین دونوں اس کے گھر فیصل ٹاؤن میں آ جاتے ہیں. وہاں پر تھوڑی دیر کے لیے وہ گاڑی اس کے پورچ میں کھڑے کرتے ہیں, ادھر بیٹھتے رہتے, گاڑی کے اندر ہی بیٹھے رہتے ہیں اور ساری کی ساری آپس میں کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں. یہاں یہ 4:08 کا ٹائم ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے فیصل ٹاؤن جو گھر ہے نا وہاں پر جو فاروق ارشد ہے وہ مناظم حسین کے ہمراہ آتا ہے. یہاں پر تقریباً وہ 45 منٹ کا ان کا قیام ہوتا ہے. پھر یہاں سے وہ گاڑی تبدیل کرتے ہیں اور فارچونر گاڑی کے اندر سوار ہو کر دوبارہ وہ نکل جاتے ہیں اسی ایریا کی طرف. جو اب بھی ہم انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں اس میں یہ چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں کہ جو فاروق ارشد ہے اس کو مناظم حسین انٹائس کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک پرائیویٹ جگہ ہے اشرا کے شریف پلازا کے اندر, وہاں پر اس کے کچھ اور بھی دوست رہتے ہیں, تو ان کے ساتھ بیٹھ کر اکٹھے ہم کچھ اچھا ٹائم سپینڈ کریں. تو اس انٹائسمنٹ کے اندر وہ گاڑی تبدیل کرتے ہیں اور فارچونر گاڑی لے کر وہ اچھرا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں. جب اچھرا پہنچتے ہیں تو وہاں پر گاڑی کچھ دیر کے لیے رکتی ہے, یہ دونوں ڈسماؤنٹ ہو کر اوپر اپنے پلازا کے اندر جاتے ہیں. یہ تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے 8 سے 10 منٹ کا. اس کے اوپر جب واپس آتے ہیں تو ہمیں ریویل یہ ہوتا ہے کہ واپس صرف ایک ہی بندہ آتا ہے جو گاڑی کی طرف واپس آتا ہے فارچونر کے اوپر. وہاں پر فاروق ارشد جب پہنچتا ہے تو مزید 2 لڑکے جن کے نام اعجاز اور حمزہ ہیں وہ بھی وہاں پر موجود ہوتے ہیں, اور اعجاز اور حمزہ کے ساتھ ان کا انٹریکشن ہوتا ہے. اسی دوران کوئی ایسی چیز سامنے آتی ہے کہ وہ کولیپس کرتا ہے 3rd فلور سے اور نیچے گر کر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. جو تینوں لڑکے ہیں اس میں سے کوئی بھی اس انسیڈنٹ کو ریویل نہیں کرتا کہ جی اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی ہے. یہ جب سبسیکوینٹلی ہم نے 365 کا پرچہ دیا ہوتا ہے اور ہم اس چیز کی پوری ڈیٹیکشن کی لیڈ لے کر آگے جا رہے ہوتے ہیں, تو یہ چیزیں اس صورت میں ہی انرتھ ہوتی ہیں کہ کس طریقے سے وہ یہ کیس کی ڈیٹیل انفولڈ ہوئی ہیں. واپس جب یہ وہاں سے گاڑی لے کر آتا ہے تو یہ گاڑی مڑیاں سٹاپ کے اوپر جہاں سے ابنڈنٹ حالت میں ہمیں گاڑی ملتی ہے, مناظم حسین وہ گاڑی وہاں پر پارک کر دیتا ہے, اور پارک کرنے سے پہلے وہ ایک چکر لگاتا ہے کیونکہ اس کا ایک والٹ جو ہے وہ اس کے گھر میں رہ چکا ہوتا ہے, جو ایکوا گاڑی جس کے اندر پہلے بیٹھ کر وہ کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں. وہ تمام کی تمام فوٹیج جو ہے نا جب ہم اس کو ڈسکنیکٹ کرتے ہیں تو پوری سٹوری ریویل ہو کے سامنے آتی ہے کہ فاروق ارشد کی ایک موت ایک بڑے پراسرار طریقے سے ہوئی ہے, جس میں وہ ایک چھت سے گرتا ہے یا گرا جاتا ہے, وہاں سے گر کر وہ نیچے آتا ہے. تو اس دوران نہ وہ کیس رپورٹ ہوتا ہے کہ جب ہم ڈیڈ باڈی دیکھتے ہیں لواحقین کو دکھاتے ہیں تو وہ سیم وہی ڈیڈ باڈی ہوتی ہے جو فاروق ارشد کی وہ پہلے والا مطلوب ہوتا ہے جو ہمیں وہ 365 کے کیس میں. تو کیس کی ڈیٹیل کچھ اس طرح سے ہے کہ اس میں جو تمام کے تمام 3 کریکٹر جنہوں نے یہ پورے چیز کو پلان کیا, اس میں یہ مناظم حسین ہے جو ایک پولیس کانسٹیبل ہے, اعجاز ہے وہ بھی ایک پولیس کانسٹیبل ہے, اور حمزہ وہ ڈسمسڈ کانسٹیبل ہے جو ڈالفن کے اندر رہتا تھا. تو ان تمام کی ڈیٹیل کے ساتھ
یہ سارے کا سارا وقوع رونما ہوتا ہے. اور یہ ایک پراسرار قسم کا کیس تھا اور اس کی ایک پراسرار طریقے سے اس کی موت ہوئی. اور ڈیٹیکشن ٹیم نے اللہ کا شکر ہے کہ ٹائملی ود ان 24 آورس ایک تو ہم نے ڈیٹیکٹ کیا کہ وہ جہاں پر اس کی ڈیتھ ہوئی ہے, پھر جو لوگ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھے ان کو فوری طور پر اریسٹ بھی کیا. اس وقت 2 جو ملزمان ہیں جس میں مناظم حسین اور اعجاز وہ ہماری کسٹڈی میں ہیں, ایک ملزم ایٹ لارج ہے حمزہ, اس کی اریسٹ کے لیے ہم پوری ایفرٹ کر رہے ہیں.